بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی اور بہنوں کو میں آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ایک گلاس پانی کے اوپر یہ عمل کر لیتے ہیں تو جس نے بھی جادو کروایا ہوگا اس کا چہرہ پانی میں نظر آ جائے گا، پانی میں وہ تعویذ نظر آ جائیں گے جس کے ذریعے یہ جادو ہوا ہوگا۔ اگر آپ لوگ یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ اس عمل سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ جو لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے آج کا یہ عمل آپ استعمال کریں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو اعمال ہوتے ہیں ان کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو یہ عمل خود کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے اس عمل کا آپ کو ایسا اثر ملے گا، جو بھی آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہوگا اس کا چہرہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس نے جادو کیا ہو یا پھر کسی سے کرایا ہو یا آپ پر کسی کی نظر لگ گئی ہو اور آپ کو پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ کیسے ہوا ہے، تو جس بھی رشتہ دار نے یا کسی عزیز نے یا کسی غیر نے کسی نے بھی کیا ہو تو وہ جادو ٹونا بھی زائل ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے، انشاءاللہ اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے دور میں جادو اور ٹونا بہت عام ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس تب ہوتا ہے جب اپنا کوئی عزیز، اپنا رشتہ دار، اپنا بھائی ایسا کوئی عمل کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی دیکھ کر، آپ کی ترقی کو دیکھ کر اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، انہیں جلن ہوتی ہے۔ چونکہ وہ لوگ گھٹیا ہوتے ہیں اس لیے اس گھٹیا حرکت کو کرنا بھی چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جادو کا علاج خود کریں یا کسی عامل سے رجوع کریں، تو اس کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم خود سے بھی علاج کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کرواتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہماری بیماری پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری چھوٹی ہے یا پھر بڑی ہے۔ اگر تو بیماری ہلکی پھلکی ہو، جیسے کہ سر درد ہو یا پھر نزلہ زکام ہو، کھانسی ہو یا پھر پیٹ میں ہلکا پھلکا درد ہو، ایسے چھوٹے مرض میں عام طور سے لوگ خود سے ہی علاج کر لیتے ہیں، چھوٹے موٹے ٹوٹکوں کا استعمال کر لیتے ہیں، چھوٹے موٹے نسخے بھی استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں آرام بھی آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر بیماری حد سے بڑھ جائے، جیسے کہ ٹی بی ہو جائے، کینسر ہو جائے، ہیپاٹائٹس ہو جائے، تو ایسی صورت میں اتنے بڑے مرض میں ہمیں خود اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے، اور ہم ویسے بھی ایسے مرض کا علاج خود نہیں کر پاتے، ہم کسی اچھے اور بڑے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اس کا علاج ہمارے لیے بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج جو میں پانی کا آپ کو عمل بتاؤں گا، اس عمل کی برکت سے آپ کو اشارے ملنے شروع ہو جائیں گے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، یا جادو کس نے کروایا ہے یہ یہاں تک بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ جادو ٹونے کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی عام ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی جادو نہیں ہو سکتا، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے مجھ پر بھی جادو نہیں ہو سکتا کہ میں فلاں سلسلے سے بیت ہوں، فلاں بزرگ کا مجھ پر ہاتھ ہے، فلاں تحریک سے میرا تعلق۔ ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں تمام کائنات کی سب سے بڑی ہستی، دنیا کا سب سے بڑا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا، اور قرآن مجید یا پھر کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ 5 وقت کے نمازی یا کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والے پر جادو نہیں ہوگا، بلکہ میرے مشاہدے کے مطابق جو شخص دین کا کام کرتا ہے اس پر یہ جادو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ شیطانی اثر ہوتا ہے، شیطانی عمل ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، اپنی گلی اور محلے میں دیکھ لیں، یا اپنے آس پاس دیکھ لیں، اگر کسی کے زیادہ بیٹے تو دوسرے رشتہ داروں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں، اس کے بیٹے جوان ہو گئے، ان کے بیٹوں کو اچھی ملازمت مل گئی ہے، اس کی بچیاں بھی بہت ذہین ہیں، خوبصورت ہیں، ان کے اچھے رشتے بھی آ رہے ہیں، یا ان کے کاروبار میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، ان کے گھر میں سکون ہے، امن ہے۔ اس سلسلے میں گھر کے افراد یعنی اپنے خاندانی اور عزیز لوگ زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ دوسروں سے تو کچھ لینا دینا ہوتا نہیں، اب اپنے ہی ہیں جن سے ساری جان پہچان ہے۔ ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے، حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے اور نظر بد سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹیں، ہر قسم کی بندشیں دور کرنے کے لیے آج کا یہ عمل آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، اسے ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا، پھر اس کے اوپر 2 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ جو پہلا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ پر جادو ٹونا ہوا ہے یا پھر یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے ایک گلاس پانی کا لے کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، اور 141 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا خبیر اخبرنی۔ میں اسے اسکرین پر بھی دے دوں گا، یا خبیر اخبرنی۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 141 مرتبہ پڑھنا ہے یا خبیر اخبرنی، پھر ایک گلاس پانی پر اسے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد یہ پانی اس شخص کو پلانا ہے جس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی ٹونا ہوا ہے یا کوئی اثرات ہیں، جنات ہیں وغیرہ وغیرہ، یا نظر بد کا شکار ہے، اسے یہ پانی پلا دینا ہے۔ اگر تو یہ پانی کڑوا لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر جادو کا اثر ہے۔
वो नज़र बद का शिकार हो चुका है। ये पानी आप ख़ुद भी पी सकते हैं अगर आपको अपने ऊपर शक है या आपके साथ कोई ऐसे असरात वाले वाक़यात पेश आते हैं, या आपको गंदे और बुरे ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं, या आप किसी तरीके के खौफ में या डर में मुब्तला रहते हैं। पानी अगर कड़वा लगे तो समझ लें कि इसका असर अभी बाकी है। अगर पानी कड़वा ना लगे तो ये बात कन्फर्म है कि उस पर जादू नहीं हुआ। अगर आप पर जादू पता लगे और आपको महसूस हो और आपको इस पानी को पीने के बाद ये कड़वा लगे, तो आपने दूसरा अमल ये करना है कि आपको उससे ये पता चल जाए कि आपके ऊपर जादू किसने किया है। इसके लिए भी आपको अमल यही करना है। रोज़ाना ये अमल करते वक्त आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है। पानी का गिलास अपने सामने रखें, अपनी आँखों को बंद कर लें। आँखें बंद करने के बाद निहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, बहुत ज़्यादा ध्यान और तवज्जो के साथ, या खबीर अखबिरनी, या खबीर अखबिरनी, या खबीर अखबिरनी, या खबीर अखबिरनी, इसे पढ़ते जाएं और 141 मरतबा पढ़ें, ठीक उसी तरह जैसे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ने से। जब 141 मरतबा पूरा हो जाए तो अपनी अपनी आँखें खोलकर आपने उस पानी की तरफ देखना है। आप देखेंगे कि जिसने जादू किया होगा या जिसने तावीज़ वगैरह लिए होंगे या कहीं पर दफनाए होंगे या लटकाए होंगे, यह आपकी रूहानियत पर डिपेंड करता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह वो आपको पानी में नज़र आना शुरू हो जाएगा। पहले जो अमल बताया था वो आंखें खोलकर पहले जो अमल बताया था उसे आंखें खोलकर करना है, और दूसरा अमल जो है चेहरा देखने का या तावीज़ देखने का अमल, उसे आंखें बंद करके करना है। और जब 141 मरतबा पूरा हो जाए तो आंखें खोल लेनी है और फिर गिलास पर सीधे नज़र मारनी है और उस पर अपनी नज़रें जमा कर देखना है। अगर पहली या दूसरी मरतबा में नज़र ना आए तो इस हफ्ते को मुसलसल 21 दिन या फिर 41 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह 41 दिन के बाद इसमें वो तासीर पैदा होगी। आप जब भी कोई ऐसा अमल करेंगे या देखेंगे या जाँचेंगे तो आपको फ़ौरन एक बार में ही वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों को नज़र जल्द लग जाती है, हासिदीन जिनके बहुत हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, और जिन्हें डर लगता है, खौफ रहता है, अनजाने खौफ में मुब्तला रहते हैं, और वो लोग ये देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मुझ पर जादू तो नहीं हुआ, मेरे ऊपर कोई असरात तो नहीं है, मुझे नज़र बद तो नहीं है। इस अमल में एक ख़ासियत यह है कि चंद घंटे के अंदर रिस्क की बंदिश का तोड़ हो जाता है। इसको पढ़ने और करने की बरकत से कारोबार में बेहद इजाफा होता है। टाइम मुश्किल से इसमें 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं। इस अमल की बरकत से न सिर्फ उस इंसान का चेहरा नज़र आता है बल्कि नज़र बद और जादू का तोड़ भी इससे किया जा सकता है। कारोबार और रिश्तों की तमाम बंदिशें ख़त्म होती हैं, सारी रुकावटें ख़त्म होती हैं, रिस्क में इजाफा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानी और मुश्किलात को दूर फरमाए। अपनी दुआओं में इस नाचीज़ को भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।